إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 223 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 72 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ سے متعلق آج کی اس نشست میں اور انشاءاللہ کچھ باتیں آنے والی نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات آج کی اس نشست میں یہ ہے جسے ابو الحسن البقاعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور میں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 72 ہے وہ اذا تتلی علیہم آیاتنا، اس آیت کریمہ کا اس سے ما قبل کی جو آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، آپس میں کیا ربط ہے اسے آپ نے بیان کیا ہے، جس میں بڑی گہرائی ہے۔ آپ نے کہا کہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جس بات سے منع فرمائے، یعنی ان کفار کو جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ اسے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس بات سے منع کیا تھا؟ کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، مخلوق کی عبادت نہ ہو۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع فرما رہے ہیں اسے یہاں انجام دے رہے ہیں، کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر جس چیز سے اللہ نے انہیں منع کیا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلاً کوئی دلیل ہے نہ نقلاً کوئی دلیل ہے، نہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا کہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، اور نہ ہی عقلاً ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 71 میں اس بات کو بیان فرمائے کہ جس چیز سے انہیں روکا گیا ہے اسے وہ انجام دے رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں کہ جس چیز کا انہیں پابند کیا جا رہا ہے، جس چیز کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور جس چیز کی ان سے جو ہے ان کو کہنے کو عمل کرنے کو واجب قرار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات کو سنیں، توحید کو قبول کریں، قرآن کو سنیں، لیکن دیکھو یہاں پر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جس سے منع کیا جا رہا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، سننے کا حکم دیا، ایمان لانے کا حکم دیا، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ جو وظیفہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن مجید کا کچھ حصہ لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے تھے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، لوگوں کی عمر کے اعتبار سے، ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے علم اور ان کے مستوی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام مناسب آیتیں پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، آیاتنا سے مراد کلام اللہ ہے۔ کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قرآن مجید اپنے پیغام میں بالکل واضح ہے، یعنی توحید کے بیان کرنے میں ہو، شرک کی قباحت بیان کرنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتانا ہو، قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا بتانا ہو، قیامت کے وقوع پر خبر دینی ہو، اس سلسلے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ پر متعدد اسالیب میں اس بات کو بیان فرمایا کہ بات بالکل واضح ہے۔ کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، یعنی قرآن جب پڑھ کر کے اللہ کے رسول سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کا پڑھ کر کے سنانا
یا آپ کا ان کے پاس جانا اور رب کی توحید کی دعوت دینا ان پر اتنا گرا گزرتا ہے کہ ان کے چہرے سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے، ان کے چہرے کی بناوٹ بتا دے رہی ہے کہ کتنا ناگوار ان پر گزر رہا ہے، وہ اس کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، یعنی آپ جو مشرکین کو اللہ رب العالمین کی توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں، جو قرآن پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، کہا کہ قیامت کے وقوع کی جو خبر دے رہے ہیں اور پھر معبودان باطلہ کی جو ہے کمزوری بیان کر رہے ہیں، ان کی یعنی ان کے بطلان پر گفتگو کر رہے ہیں، کہا کہ کبر علی المشرکین، یہ مشرکین پر بہت بھاری پڑنے والی یہ چیز بہت بھاری پڑتی ہے، گراں گزرتی ہے، ان کی کسی طور پر بھی پسند نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف کے اواخر میں بیان فرمایا، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، اللہ رب العالمین کی طرف سے تو حق آ چکا ہے، لیکن جو یہ حق کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کا لوگوں کے سامنے وہ چیز واضح ہو جائے، یہ ان پر گراں گزرتی ہے یہ چیز۔ آج دیکھیں آپ، یعنی خاص کر ہمارے اس ملک کی میڈیا سے متعلق جو پینل ڈیبیٹ ہوتے رہتے ہیں، اسلام سے متعلق کوئی بات آ جاتی ہے، اسلام کے کسی حکم کو لے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی کی، آپ کی شخصیت کو لے کر کے، آپ کی مطلب کسی معاملے کو لے کر کے، آپ کی کسی فرامین کو لے کر کے، اسلام کی کسی حکم کو لے کر کے کیا کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھو مکمل طور پر بات سامنے آنے نہیں دیتے ہیں، بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، نظم ہی کچھ ایسا ہے کہ جو ہے بات واضح نہیں ہو پاتی ہے، یا واضح کرنے والے کو جو ہے مطلب مدعو نہیں کیا جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے، اسلام سے متعلق کسی طور پر بھی جو ہے یعنی یہ پسند نہیں ہے کہ مکمل طور پر جو ہے اس کی باتیں، اس کا پیغام سامنے آئے، ہر پہلو پر جو ہے لوگوں کو غور و فکر کرانے اور اس پر جو ہے نظر ڈالنے کا ایک موقع مل جائے، اس کی گنجائش نہیں نکالتے ہیں۔ کہا کہ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائے کہ تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ انسان کی جو اعضاء و جوارح اور اس کی جو مطلب یعنی جو جسمانی اعتبار سے اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا سر، اس کے ہاتھ پیر، حرکات و سکانات، اس کے بولنے چلنے پھرنے، اس کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہے فی الحال اس کے ارادے کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، استہزاء والی بات ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی اس کو بیان فرما دی ہیں، جس طرح سے یہ آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح سے آپ سورۃ الاسراء کی ان آیات کو سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه، یعنی قیامت کس سے متعلق جب بات آتی ہے، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، انسان جب اس کی موت آ جاتی ہے، اسے زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کی جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گوشت گل جاتا ہے، اس کا ذرات میں مل جاتے ہیں، تو کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اب دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا ہم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی اعادے پر گفتگو نہیں ہو رہی، معید پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ کب ہوگا اور کون کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل هو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلے تم کو پیدا کیا نا وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، لیکن کہتے ہیں کہ فسینغضون الیک رؤوسہم، سر کو مخصوص انداز میں ہلا کر کے، جس میں کہ تمسخر کا پہلو ہوتا ہے، ایک مذاق کا پہلو ہوتا ہے، کسی کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کب آئے گا، اب قیامت کا دن کب آئے گا، یہ کب واقع ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس ظاہری شکل و صورت کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کی حرکات و سکنات کو بیان کر کے ایک داعی کو، ایک مبلغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ان چیزوں کو سمجھا جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا کہ تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر،
یہاں ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، نہ یہ کہ ان کے چہرے سے صرف اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ان کو کتنا ناگوار گزر رہا ہے، یہ کتنا ناپسند کرتے ہیں، بلکہ قریب ہے کہ یہ ٹوٹ پڑے، حملہ کر دے، قتل کر دے، مار دے، اور پھر کچھ حادثہ وہاں پر ہو جائے، یعنی بے قابو ہو جا رہے ہیں کہ یعنی اب تب میں شاید وہ ایک مبلغ اور داعی کو جو ہے مطلب قتل ہی کر دے، مار دیں۔ کہا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں ان پر یہ حاوی ہو جائیں، ان پر وہ مسلط ہو جائیں، اور مسلط ہو کر کے ان کو دبوش لے اور جو ہے کچھ کا کچھ ان کے ساتھ معاملہ کر دے، مار توڑ والا کوئی معاملہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ اس آیت کریمہ سے متعلق یعنی قدیم مفسرین کے جو اقوال ہیں، مطلب بالخصوص جسے امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی آسانی سے جو نقل کیے ہیں، اس کو میں انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں اس کو مفصل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال اس آیت کریمہ میں جو بات ہے کہ یکادون یسطون، یکادون یسطون، تو کادا اس کا جو استعمال ہے قرآن مجید میں، اس پر ہم ایک یعنی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ کادا بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے، احمد بن فارس رحمہ اللہ کی جو معجم ہے، معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے کادا کا جو معنی بتایا، کہا کہ الکاف والواو والدال، کادا یکود کودن ومکادن۔ اس کا جو بنیادی طور پر آپ نے معنی بتایا، آپ نے کہا کہ کلمۃ تدل علی انہا التماس الشیء ببعض العناء۔ آپ نے جو معنی بتایا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہے مطلب یعنی کادا کے استعمالات کو لے کر کے نحویین کے مابین جو اختلاف ہے، اس میں گویا کہ آپ نے ایک طرح سے سمیٹ دیا ہے معنی کو۔ آپ نے کہا کہ الالتماس بالشیء ببعض العناء، یعنی کسی چیز کا حصول اس اعتبار سے ہو جائے جس میں تھوڑی سی محنت ہو، مشقت ہو، بھاگ دوڑ ہو، یعنی آسانی سے کوئی چیز نہ ہو، بلکہ جیسے ہم نے ہاتھ جو ہے دراز کیا اور وہ چیز ہمارے ہاتھ آ گئی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ چلنا پھرنا ہو، بھاگ دوڑ کرنا ہو، مشقت اٹھانی ہو، اور جو ہے مطلب ہاتھ کو کافی دراز کرنا ہو، اور جو ہے مطلب دھیرے دھیرے کر کے وہ چیز حاصل ہو، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو آپ نے یہاں پر معنی بیان کیا ہے۔ کادا، کادا کا معنی کیا ہے؟ اقاربہ۔ البتہ کادا کا جو استعمال ہے اس سلسلے میں نحویین نے بہت کچھ لکھا ہے، میں بس ایک حوالہ دیتا ہوں، میں جو ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ورنہ ایک صرفی بحث ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے عربی زبان کے قواعد سے متعلق قدیم، جدید، مفصل، مختصر کتابیں عربی زبان میں، اردو زبان میں، بلکہ آج کے اس دور کے اعتبار سے آڈیو ویڈیو میں بہت سارے دروس بھی آپ کو جو ہے مطلب عربی زبان کے ماہرین اہل علم کی دروس وغیرہ آپ کو مل جائیں گی، تو آپ وہاں سے یہ ساری تفصیلی باتیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے کادا کا جو استعمال ہمیں سمجھنا ہے اس حد تک کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، میسر ہو تو ضرور مراجعہ کریں۔ کتاب تو ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے الحمدللہ، تو شاملہ میں بھی موجود ہے، پی ڈی ایف شکل میں بھی یقیناً موجود رہے گی۔ کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ۔ اس میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے سورۃ النور کی جو آیت کریمہ ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو آپ نے تفصیل سے اس کی جو تفسیر کی ہے، اس میں کادا سے متعلق آپ نے ایک مختصر نوٹس بھی لکھا ہے۔ حافظ بن القیم رحمہ اللہ نے نحویین کے 4 یعنی موقف بیان کیے ہیں اس سلسلے میں کہ کادا کا استعمال کیا ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر بنیادی طور پر اس کے 2 موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو وہ جسے یعنی خود ابن فارس رحمہ اللہ نے کادا کا معنی بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ کادا سے متعلق بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کادا ایک ہے یعنی مثبت، ایک ہے منفی۔ کہا کہ مثبت ہو تو اس کے اندر کیا معنی ہوگا، منفی ہو تو اس کے اندر کیا معنی ہوگا، اسے آپ نے سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ اذا وقعت کادا مجردہ، اگر جو ہے کادا یعنی کادا ہی استعمال ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کادا یفعلو، اگر کہیں کہ کادا یفعلو مطلب یہ ہے کہ فلم یفعل،
مطلب یہ کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے۔ کاد یفعلہ ہو مطلب یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دینے کی صرف قربت ہوئی ہے، صرف قریب والی بات ہوئی ہے، اس فعل کو انجام نہیں دیا گیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کاد یفعلہ، اس لیے کہ اس بات میں ہے، مطلب یہ کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے، بس اس چیز کو انجام دینے کی اعتبار سے ایک قریبی معاملہ ہوا ہے۔ قاربہ کا معنی ہے قریبی معاملہ ہوا ہے، اس فعل کو انجام نہیں دیا گیا ہے۔ اگر یہ اس بات میں ہو کاد یفعل مطلب یہ کہ فلم یفعل، اور آپ نے کہا کہ وَإِن قُرِنَتْ بِجَحْدٍ، اور اگر ہم ایسا کہیں کہ ما کاد یفعلہ مطلب یہ ہے کہ فقد فعلہ، بالکل اس کا عکس۔ ایسی صورت میں اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی داعی اور مبلغ اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ کر کے سناتے ہیں تو بس معاملہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ اتنا قریب آ چکے ہیں، مطلب ناگواری ان کی جو ہے مطلب اتنی غالب آ چکی ہے، بس ہاتھ اٹھنا باقی ہے۔ مطلب یہ جو ہے ہاتھ اٹھ چکا ہے اور بس جو ہے مطلب یعنی اس پر ایک گھوسا لگنا باقی رہ گیا ہے۔ قریب ہے کہ جو ہے مطلب کچھ حادثہ ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، کچھ معاملہ ہو جائے، قتل ہو جائے، یعنی اتنا قریب آ گیا ہے معاملہ، مطلب اتنی تیزی آ گئی ہے اس میں کہ برداشت سے باہر ہے اللہ رب العالمین کے کلام سننے کو، برداشت سے باہر ہے اللہ رب العالمین کے توحید سے متعلق سننے کو، برداشت سے باہر ہے۔ اب تب میں کیا ہونے والی بات ہے نہیں معلوم، یا اور بات ہے کہ کوئی حادثہ واقع ہوا نہیں ہے لیکن قریب ہے کہ واقعہ ہو کوئی مطلب کوئی حادثہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، گویا کہ یہاں پر واقع کی قربت کی بات ہے اس فعل کی، گویا کہ فعل ابھی واقع نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ یہ اگر منفی میں ہو، قطع نظر اس کے ماضی میں ہے یا مضارع میں ہے، اگر منفی میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے مطلب یعنی واقع نہیں ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، واقع ہو چکی ہے۔ اگر ایسا کہیں ہم کہ ما کاد یفعل، ما کاد یفعل، اس کا مطلب ہے کہ قد فعلہ، اس فعل کو اس نے انجام دے چکا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو مثال دی ہے وہ سورۃ البقرہ کی مثال ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، لیکن انہوں نے ذبح کیا نا، فعل کو انجام دیا نا۔ یہ بات آپ نے جو ہے مطلب اس کو سمجھانے کے لیے دو جدا جدا مثالیں آپ نے دی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہرحال نحویین کی کے موقف کو تو آپ نے بیان کیا، اور یعنی لیکن آپ نے یہ کہا کہ قادہ دراصل سبھی افعال کی طرح ہے، اس کا حکم سارے افعال کا جو حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہے۔ آپ نے یعنی ابن مالک رحمہ اللہ الفیہ وہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اس کا بھی ان کے بارے میں بھی حوالہ دیا کہ آپ کا بھی یہی موقف ہے واللہ اعلم۔ لیکن کہا حافظ القیم رحمہ اللہ نے کہ سارے افعال کا جو عام طور پر حکم ہوتا ہے ماضی اور منفی میں، کہ جس میں مطلب کرنے کی بات ہو تو وہ چیز واقع ہوگی، نہیں کرنے کی ہو تو نہیں واقع ہوگی، کہا کہ اس میں بھی یہی بات ہے۔ البتہ قادہ کے اندر اتنی بات آتی ہے کہ مبالغہ کا معنی اس کے اندر آتا ہے، شدت کی بات اس کے اندر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ قاد یفعل کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس فعل کو اس نے مطلب یعنی فلم یفعل، اس فعل کو اس نے انجام نہیں دیا ہے، مطلب فعل کے بس انجام دینے کے قریب ہوا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ قاد یفعل مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس فعل کو انجام دینا باقی تھا، بس قریب ہے کہ اس فعل کو انجام دے دے لیکن ہوا نہیں۔ جب اس پر نفی والی بات آتی ہے ما کاد یفعل، تب مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ اس فعل کو انجام دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے وہ قریب بھی نہیں ہوا ہے، اصل معنی پر باقی رہیں گے۔ یہ معنی ہوگا، یہ معنی نہیں ہوگا کہ فقط فعلہ، اس نے اس کو انجام دے دیا ہے، اس کا عکس معنی جو لیا جا رہا ہے، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی حافظ ابن القیم نے رحمہ اللہ۔ لیکن ہم قرآن مجید کی اس موضوع سے متعلق آیات کو سامنے رکھیں گے تو پھر آیاتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں تک مسئلہ یہ بات ہے کہ قاد یفعل کی اگر بات ہو تو فلم یفعل والی جو بات ہے کہ واقعی وہ چیز نہیں ہوئی ہے، اس بارے میں تو تقریباً نحویین کا جو ہے مطلب ایک ہی نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھو اس آیت کریمہ کو لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کی یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک مثال اللہ نے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اللہ کی شریعت کو لے کر کے آنا، اللہ رب العالمین کے نور کو لے کر کے آنا، یعنی قرآن مجید کو لے کر کے
کے آنا، اور پھر منافقین کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا برتاؤ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے آپ رکھیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، مطلب مان لیجئے کہ ایک بجلی کی جو چمک ہوتی ہے، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، اس میں جو چمک ہوتی ہے، قریب ہے کہ مطلب انسان کی جو نگاہیں ہیں، اس کی جو بصارت ہے، یعنی جو بینائی ہے، بینائی کو لے کے چلی جائے، لیکن وہ فعل کی بات ہے، بس قریب الفعل کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے مطلب واقعتاً اس نے بصارت لے کر کے چلے گئی، کیونکہ وہاں پر جو یکادو ہے مثبت میں بات بیان کی جا رہی ہے، بس اس فعل کے قریب المعنی بات بیان کی جا رہی ہے، جو فعل بیان کیا جا رہا ہے اس فعل سے متعلق اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ قریب ہے کہ اس طرح سے ہو جائے، اور ہوا نہیں ہے، کہا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، جبکہ وہ فعل واقعتاً ایسا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، بالذات اس معنی کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں اسی اسلوب میں۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ الجن میں دیکھو، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جب آپ جو ہے مطلب یعنی مسجد حرم میں کھڑے ہوتے اور جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، توحید کی بات بتاتے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب لوگوں کو دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، دین سے متعلق سمجھاتے، لوگوں کو بلاتے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کر لیں، تو اللہ نے کہا كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ جماعت در جماعت، گروہ یعنی کچھ افراد مل کر کے ٹولیوں میں بٹ کر کے قریب ہے کہ رسول اللہ پر ٹوٹ پڑیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو جو ہے مطلب قتل کر دیں یا آپ کو مار دیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ واقع مطلب وہ فعل ہوا نہیں ہے، قریب ہے کہ ایسے ہو جائے، کہا کہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القلم کے اواخر میں کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب قرآن مجید کے اللہ کے رسول تلاوت کرتے اور یہ سنتے تو اللہ کے رسول کو اس طرح سے گھور کر کے دیکھتے اور ایسی نگاہ سے دیکھتے، ایسی نظر ڈالتے، قریب ہے کہ جو ہے مطلب آپ کو نظر لگ جائے، قریب ہے کہ مطلب آپ کو ایسی نظر سے دیکھیں کہ جس سے نظر لگنا مقصود ہوتا ہے۔ کہا کہ ایسی چیز ہو جائے، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، مطلب قریب ہے کہ ایسے ہو جائے لیکن وہ چیز ہوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھو آپ کو اس بات میں ہیں۔ کہا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ الاعراف، یعنی اعراف کا ایک حصہ وہ ہے جو 8ویں پارے میں ہے، وَلَوْ أَنَّنَا میں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے مطلب قال الملأ میں ہے 9ویں جز میں۔ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلائے تھے طور، اور پھر اس دوران ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کر کے گئے تھے، جو شرک کا جو حادثہ پیش آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي۔ کہا کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ جو ہے یعنی آپ جب چلے گئے تھے میں روکنے کی کوشش کی، روکا، سب کچھ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بہت کمزور کر کے رکھ دیا، انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے مار دیتے، میری جان بچی، اور میں نے جو ہے مطلب جن لوگوں کو جو ہے مطلب شرک سے بچانا تھا میں نے بچائے رکھا، جہاں تک ہو سکے میں نے اجتماعیت کو باقی رکھنے کی میں نے کوشش کی وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے کہا کہ کادوا یقتلوننی، لیکن دیکھو فعل کو تو انجام نہیں دیا نا انہوں نے، اس لیے کہ اس بات میں ہے کادوا یقتلوننی۔ لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے بقول اگر جو ہے مطلب کادا اگر نفی میں ہو، جیسے ما کادا کے اگر بات ہو، تو ایسی صورت میں کیا وہ اثبات میں بات آ جائے گی، یفعلہ والی بات آ جائے گی؟ یعنی ما کادا یفعلہ کا مطلب قد فعلہ، جیسے کہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عام افعال کی طرح نفی میں بھی نفی والی بات ہی رہے گی، البتہ اس کے اندر ایک تاکیدی معنی پیدا ہوگا۔ تاکیدی معنی کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اس آیت کریمہ کو رکھ لیجیے جو سورۃ النور کی ہے، جس پر آپ نے گفتگو فرمائی، کہا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یعنی کفار کی حالت کیسی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر مان لیجیے کہ یعنی جو پانی ہے، پانی میں اگر ایک آدمی ہاتھ ڈالتا ہے، اور پانی بخصوص اگر ہم سمندر کی بات کرتے ہیں، سمندر میں کسی نے اپنا ہاتھ ڈبایا اور بالکل اندھیرا ہے، یعنی اوپر بھی اندھیرا ہے، رات ہو چکی ہے، اور خود پانی کے اندر کا اندھیرا ہے، اس میں اگر انسان اپنا ہاتھ داخل کرے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یعنی وہ اپنا ہاتھ دیکھ نہیں سکتا ہے اپنے ہاتھ سے متعلق۔ اگر صرف لم یراہا والی بات ہوتی تو بات یہ ہے کہ وہ دیکھا نہیں،
لم یرہا کا مطلب ہے کہ وہ دیکھا نہیں، لیکن لم یکد یرہا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو دیکھا، تو دیکھنا تو بہت دور کی بات، صرف رؤیت کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ لم یراہا اگر کہہ دیا جاتا تو صرف رؤیت کی نفی ہوتی، یہاں پر جو لم یکد یراہا یعنی رؤیت کی نہیں بلکہ رؤیت کے سے پہلے اس کی جو قربت کی بات ہے کہا کہ اس کی نفی ہو جا رہی ہے، کہ وہ بھی نہیں ہونے والی بات ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ کوئی پہلو ہی نہیں ہے دیکھنے کا، وہ کہ نہایت مطلب مبالغہ کے ساتھ جو ہے مطلب اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی نا سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دی کہ جو آپ بنی اسرائیل سے کہیں کہ جو جانور ذبح کریں۔ جب جانور ذبح کرنے کی بات آئی تو کر دینا چاہیے تھا، لیکن کس طرح سے جانور ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کی رنگت کیا ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی عمر کیسی ہو، اللہ نے کہا کہ اس کی عمر بتا دی اللہ نے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، کہا کہ عوان بین ذالک، اس کی رنگت بتا دی رب العالمین نے، کہا کہ وہ کسی کھیت میں کام کرنے والی نہ ہو، وہ مطلب کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ صحیح سالم و عافیت کے ساتھ ہو اور صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ اب ایسا جانور وہ کہاں سے تلاش کر کے لے کر کے آئیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ اس جانور کو ذبح کرتے۔ جانور کو ذبح کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب تک بھی پٹکتے نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے کر کے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مطلب کی طرف سے تیسیر کا معاملہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ چیز فراہم کر دی، ورنہ ما کادوا یفعلون مطلب یہ کہ اس کو انجام دینا، ذبح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس جانور کے قریب تک بھی جانے کی جو ہے مطلب ان کے پاس سکت نہیں تھی۔ وہ ایک مبالغہ کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے ان کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ چیز فراہم کر دی، ورنہ ان کا تو ذبح کرنا تو بہت دور کی بات، اس جانور کے قریب تک جانے کی بھی جو ہے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ہے کہ بات وہی جو عام افعال کی بات آتی ہے، یہ بات نہیں آ رہی کہ اس کے اندر جو ہے مطلب اس کے اندر واقع ہونے کی بات آ رہی ہے۔ حالانکہ ایک موقف وہ بھی ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کادا نہیں بلکہ ما کادا کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ چونکہ انہوں نے ذبح کر دیا نا، دیکھو یہاں پر جو ہے مطلب اس بات کا معنی آ رہا ہے، اگر نفی کے اسلوب میں ہو تو اس بات کا معنی آ جائے گا، یہ ایک موقف ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ اصحاب علم کے حوالے سے کہا کہ جو ہے اس سارے افعال کا جو عام حکم ہے وہی حکم اس میں بھی جو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، جیسے آپ سورۃ الزخرف میں دیکھیں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ تو اس طرح کی قرآن مجید میں آیات ہیں، اہل علم نے اس کو سمجھانے کی ہر پہلو سے کوشش کی۔ سورۃ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، کہتے ہیں کہ ولا یکاد یسیغہ، اگر صرف یسیغہ والی بات ہوتی کہ جو ہے ولا یسیغہ والی بات ہوتی کہ مطلب وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے، ولا یسیغہ تو صرف ولا یسیغہ میں صرف ایک فعل کی جو ہے مطلب نفی ہو جاتی، یہاں پر صرف فعل کی نہیں بلکہ جو ہے مطلب اس کے اندر جو قربت کی بات آ رہی ہے اسی کی ہی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کو جو اندر ڈالنا تو بہت دور کی بات، وہ قریب تک بھی لے کر کے نہیں آئیں گے، کہا کہ ولا یکاد یسیغہ۔ تو بہرحال یہ موقف جو ہے واللہ اعلم بحیثیت طالب علم مجھے زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے جو ہے اس طرح کے آیات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہرحال جو آیت کریمہ ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، تو وہاں انشاءاللہ تعالی اس کا معنی تفسیری معنی مفہوم کیا ہے اسے میں آپ کے سامنے اہل علم اقوال کی روشنی میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصاً ہمارے عزیز اہلیہ، ہمارے فرزندان اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔